الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جھوم جھوم کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، مشرکین مکہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے اور مخلوف فی الحال مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا، تب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ایک رات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن کفار مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہاں بھی چین کا سانس نہ لینے دیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم، حملے اور جنگی مسلط کی جاتی رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتہ رفتہ مسلمانوں کو منظم فرما کر ان کی پوزیشن کو مستحکم کیا اور ارد گرد کے مختلف قبائل سے دفاعی معاہدے میں فرما کر امن و امان کا بحال کیا۔ ہجرت مدینہ کے چھٹے سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ معظمہ میں پرامن طور پر داخل ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سروں کے بال مڈوائے، بعض میں تشوائے۔ یہ خواب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا تو وہ سب بھی بہت خوش ہوئے۔ نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی غرض سے روانہ ہوئے، لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک لیا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر 10 سال کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین ایک امن معاہدہ طے پایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس معاہدے کی روح سے طے پایا کہ مسلمان اس سال عمرہ کے بغیر واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آئیں اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لائیں۔ مکہ مکرمہ سے جو شخص مدینہ منورہ چلا جائے اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب قبائل کو اس بات کا مکمل اختیار اور آزادی ہو گئی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستانہ تعلقات قائم کر کے معاہدہ کر لیں۔ عزیزان محترم، بظاہر اس معاہدے کے نکات مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن اس کا حقیقی فائدہ مسلمانوں کو ہی ہوا۔ جنگ رک گئی، امن ہو گیا، مبلغین اسلام کے ذریعے اسلام کی دعوت عام ہونے لگی، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے اور مسلمانوں کی پوزیشن روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ حضرات گرامی قدر، قریش زیادہ عرصہ تک معاہدہ حدیبیہ پر کارآمد نہ رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حلیف اور اتحادی قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر کے عملاً اس معاہدے کو توڑ دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر حملے کا فیصلہ فرمایا اور جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے انتہائی خفیہ انداز سے لشکر کو تیاری کا حکم ارشاد فرمایا۔ عزیزان من، 10 رمضان مبارک 8 سن ہجری کا مطابق 630 کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 مجاہدین اسلام کے ایک عظیم لشکر لے کر روانہ ہوئے اور 20 رمضان مبارک کو ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے وطن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کی روانگی کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رمضان میں مدینہ منورہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے 8.5 سال بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آپ کے ساتھ تھے، مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان روزے سے تھے۔
حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ شان سے ایک عظیم اسلامی لشکر کے ساتھ سرزمین مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو چند میل دور پر پڑاؤ ڈال کر آگ جلانے کا حکم ارشاد ہوا۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر کی آمد سے بالکل بے خبر تھی۔ جب انہوں نے ہزاروں مقامات سے آگ جلتی دیکھی تو بہت خوفزدہ ہوئے اور حقیقت حال سے آگاہی کے لیے ابو سفیان کو بھیجا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں پڑاؤ کے قریب دیکھ کر محافظوں نے پکڑ لیا اور لشکر گاہ میں لے آئے۔ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر ابو سفیان پر بہت احبیت طاری ہوئی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر قبول اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ قریش کے ایک بڑے سردار اور نامور شخصیت کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ برادران ملت، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم لشکر ترتیب دینے کے بعد جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو قریش کے بعض لوگ مقابلہ کرنے کی کوشش میں مارے گئے، جس پر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا قریش کے تمام جانوں کے قتل کو جائز کر دیا گیا ہے؟ کیا آج کے بعد کوئی قریش باقی نہیں رہے گا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی وہ امان میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دین اسلام ہی کی انفرادیت ہے کہ جو ابو سفیان چند لمحے قبل دین اسلام کے ایک بڑا دشمن اور مخالف تھے، اسلام قبول کرتے ہی انہیں اتنی عزت و توقیر بخشی گئی کہ ان کے گھر میں پناہ لینے والے ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دینے کا اعلان فرمایا۔ عزیزان گرامی محترم، اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے جو حالت جنگ میں بھی کسی مظلوم اور مجبور چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اپنے ماننے والوں کو بنیادی انسانی حقوق کو خیال رکھنے اور ان کی رعایت کا حکم دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، سن لو، کسی زخمی پر حملہ مت کرنا، جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہو اس کا پیچھا مت کرنا، کسی قیدی کو قتل مت کرنا، اور جس نے خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا ہو وہ بھی امان میں ہے۔ حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس وقت کعبۃ اللہ شریف میں سینکڑوں چھوٹے بڑے بت رکھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی موجودگی کے باعث کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونے سے انکار فرما دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بتوں کو نقائل باہر کیا گیا۔ برادران اسلام، ابن خطل نامی ایک بدبخت گستاخ رسول تھا، اسے جب بھی موقع ملتا وہ اپنے 2 لونڈیوں سمیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر ذرہ سرائی کرتا اور سب و شتم گالی گلوچ کر کے توہین رسالت کیا کرتا۔ فتح مکہ کے بعد جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے تو بدبخت جان بچانے کی غرض سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ابن خطل کعبۃ اللہ شریف کے پردوں سے لپٹ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر گستاخان رسول کو سزا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر دو۔ عزیزان محترم، حرم شریف میں اگرچہ کسی کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن فتح مکہ کے روز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے قتال کی اجازت فرمائی اور ابن خطل کا قتل اسی ساعت میں ہوا۔ حرم شریف میں قتال کی اجازت سے متعلق ایک حدیث پاک میں سیدنا ابو شرح عدوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا اور اسے لوگوں نے حرام قرار نہیں دیا، لہذا جو کوئی اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مکہ میں خون بہانا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے لیے مکہ کے کسی درخت کو کاٹنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے سے مکہ میں قتال کی اجازت پر دلیل پکڑے تو تم اس سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکہ میں قتال کی اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کی صرف 1 ساعت گھڑی کے لیے اجازت دی ہے، اور آج اس مکہ کی حرمت کل کی طرح پھر سے لوٹ آئے گی، اور چاہیے جو یہاں موجود ہے غیب یعنی غیر موجود تک یہ حدیث پہنچا دے۔ حضرت ذیوالفقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام اہل مکہ کو عام معافی اور امان دینے کے باوجود گستاخ رسول کے قتل کا خصوصی حکم جاری فرمایا گیا۔ اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ گستاخان رسول کی سزا بہر صورت قتل ہے، اور علماء امت کا بھی ہمیشہ سے اس معاملے میں یہی موقف رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اسے بعد تو یہ بھی سزا موت دی جاتی ہے۔ امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخان رسول کے بارے میں حکم شریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض رکھے وہ مرتد ہے، اور آپ وسلم کو معاذ اللہ شب و ہشتم گالی کا روج کرنے والا تو بدرجہ اولئے مرتد ہے، اسے قتل کیا جائے گا، بلکہ اگر وہ توبہ کر لے تب بھی قتل کی سزا اس پر باقی رہے گی، یہاں تک کہ اگر اس نے حالت نشہ میں گستاخی کے ارتکاب کیا تب بھی معافی نہیں دی جائے گی، یعنی اس کی توبہ اور معذرت کو اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو وہ اللہ کی مرضی، مگر ہمیں دنیا میں حکم یہ ہے کہ اس کی سزا معاف نہ کی جائے۔ عزیزان محترم، گستاخان رسول کو سزا دینے کا اختیار صرف حاکم وقت کے لیے ہے، عوام الناس میں سے ہرگز کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب کسی شخص کو قتل کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اگر گستاخان رسول کو قتل کرنے کی اجازت عوام الناس کو دے دی جائے تو اس کی سب سے بڑی خرابی یہ لازم ہے کہ جس کا جب جی چاہے گا اپنے کسی مخالف یا دشمن پر توہین رسالت کی تہمت لگا کر اسے قتل ڈال کر لے گا، جس سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں ہر طرف جنگل کا قانون راج کرنے لگے گا، لہذا اس بات کو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص گستاخانی کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کر لے تب بھی شرعی اعتبار سے کسی بادشاہ، صدر یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں کہ وہ اسے اپنے ثوابداری اختیارات سے معاف کر سکے یا اس کی توبہ قبول کر سکے۔ یا اللہ، رمضان مبارک کے طفیل ہمارے روزے، تراویح اور دیگر عبادت قبول فرما، ہمارے ریاکاری کی تباریک کے ساتھ بچا، ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد کو بیدار فرما، ہمیں کفار پر مکہ فتح جیسی شاندار فتوحات اور غلبہ عطا فرما، ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصیحت و نابود فرما، قادیانوں کے روپ میں یہود و نصارہ کی طرف سے اسلام مخالف سازشوں کو ناکام بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ